रौनक़ें, कैसी है बरकतें सहरी की रौनक़ें, कैसी है बरकतें सहरी की रौनक़ें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نظير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات يقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه
بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله ربنا وهو رب العالمين صدق الله صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ شہنشاہی سخن برادری اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا بہت ہی پیارا کلام، آئیے توجہ کے ساتھ شامل ہو جائیے۔ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، بے لقاء یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقاء یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، واپسی کا دے رہا ہے
مشورہ پاس ادب واپسی کا دے رہا ہے، مشورہ پاس ادب عشق کہتا ہے کہ نہ جا ان کا روزہ چھوڑ کر، عشق کہتا ہے کہ نہ جا ان کا روزہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، اور بخشوانا مجھ سے آسی کا روا ہوگا کسے، بخشوانا مجھ سے آسی کا روا ہوگا کسے، کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر، کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا روز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ تیری ایک ایک ادا پر اے پیارے، سو درودیں فدا ہزار سلام، وہ سلامت رہا قیامت میں، پڑھ لیے جس نے دل سے چار سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ حدیث پاک میں ہے، اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اے عاشقان رسول، اچھی نیتوں سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آئیے بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ مثلا نیت کیجئے رضا الہی کے لیے پورا بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے،
خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وآلہ وسلم۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا اللہ پاک کی ولیہ بہت نیک اور عبادت گزار تھیں۔ ایک روز آپ تشریف فرما تھی، آپ کے سامنے ایک شخص نے دعا کی، یا اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جا۔ یہ دعا مانگنا بالکل جائز ہے، عموماً یہ دعا مانگی بھی جاتی ہے، مگر اولیاء کاملین کے اپنے نرالے انداز ہیں۔ چنانچہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے جب اس شخص کی زبان سے یہ دعا سنی تو فرمایا، اے شخص تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ پاک سے اس کی رضا مانگتے ہو جبکہ تم خود اس سے راضی نہیں ہو۔ قریب بیٹھے ہوئے ایک شخص نے عرض کیا، بندہ اللہ پاک سے راضی ہو جائے اس کا کیا معنی ہے؟ فرمایا، جب تمہیں مصیبت پر بھی یوں ہی خوشی ہو جیسی نعمت ملنے پر ہوتی ہے، تب کہا جائے گا کہ تم اللہ پاک سے راضی ہو۔ تاج و تخت و حکومت مت دے، کثرت مال و دولت مت دے، اپنی رضا کا دے دے مزدہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، ایک دن اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے ابو سعید، 3 چیزوں کا جو اقرار کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا، جو اللہ پاک کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو جائے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، جو بندہ اللہ پاک کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو جائے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تاج و تخت و حکومت مت دے، کثرت مال و دولت مت دے، اپنی رضا کا دے دے مزدہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ رسولوں کے تاجدار مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ پاک کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا، اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں، جس طرح ہماری زبان میں چکھنے اور ذائقہ محسوس کرنے کی صلاحیت رکھی گئی ہے، اسی طرح ہمارے دل میں بھی روحانیت کا ذائقہ محسوس کرنے کی صلاحیت رکھی گئی ہے۔ ہم اپنی زبان پر کوئی چیز رکھیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز میٹھی ہے یا کڑوی، ٹھنڈی ہے یا گرم۔ اسی طرح جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا دل نماز کا لطف محسوس کرتا ہے، جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو دل روزے کا لطف محسوس کرتا ہے۔ ہم تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، نیکی کی دعوت دیں، نعت شریف پڑھیں، علم دین سیکھیں، غرض کوئی بھی نیکی کریں، ہمارے دل میں ان چیزوں کا لطف محسوس کرنے کی صلاحیت رکھی گئی ہے، مگر
جس طرح بعض اوقات جب ہم بیمار ہو جائیں، بخار آ جائے تو منہ کا ذائقہ بدل جاتا ہے، ہر چیز کڑوی کڑوی محسوس ہوتی ہے، اسی طرح جب دل بیمار ہو، دل پر غفلت کے پردے پڑے ہوں، دل گناہ کر کر کے سیاہ ہو جائے، تکبر، خود پسندی، حب دنیا، حب مال وغیرہ باطنی بیماریاں دل میں ڈیرا ڈال لیں تو ہمارا دل بھی بیمار ہو جاتا ہے، پھر نہ نمازوں میں لطف ملتا ہے، نہ روزے کا سرور آتا ہے، نیکیوں میں دل نہیں لگتا، یہاں تک کہ دل سے ایمان کا نور اور اس کا لطف نکل جاتا ہے۔ جس کی ایسی حالت ہو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے دل کا علاج کرے، اور اس علاج کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک طریقہ ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ بندہ اللہ پاک کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی ہونے پر سچے دل سے راضی ہو جائے، اس کی برکت سے گناہوں کی سیاہی دور ہوگی، دل صاف ہو جائے گا اور اسے ایمان کی نورانیت نصیب ہوگی۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، جب بندہ ان تین باتوں پر تہے دل سے راضی نہیں ہوتا وہ ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ پاتا۔ اس کے پاس بظاہر ایمان تو ہے مگر ایمان کی روح اسے حاصل نہیں ہوتی، ہر دم ابلیس پیچھے لگا ہے، حفظ ایمان کی التجا ہے، ہو کرم امن روزے جزا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، آمین۔ اے عاشقان رسول، اللہ پاک میرا رب ہے، اس پر راضی ہو جانے کا کیا معنی ہے؟ اس تعلق سے علماء اکرام نے رضا کے 3 درجات 3 لیولز بیان کیے ہیں، سنیے۔ رضا کا پہلا درجہ کیا ہے؟ علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، اللہ میرا رب ہے، اس پر راضی ہو جانے کا معنی یہ ہے کہ بندہ اللہ پاک کے سوا کسی کو بھی اپنا رب تسلیم نہ کرے، مثلا پتھر، درخت، چاند، سورج، ستارے، یا اس کے علاوہ تمام وہ چیزیں جنہیں مشرکین اپنا رب مانتے ہیں، بندہ ان سب کا انکار کر کے سچے دل سے یہ اقرار کر لے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی میرا رب ہے، وہی مجھے رزق دیتا ہے، وہی مجھے پالتا ہے، اس نے مجھے سانسیں عطا کی، وہی مجھے زندگی بخشنے والا ہے، اس کے سوا نہ کوئی رب تھا، نہ ہے اور نہ کوئی ہوگا۔ رضا کا یہ درجہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اس کے بغیر کوئی شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ واحد و یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے۔ رضا کا دوسرا درجہ، اللہ پاک میرا رب ہے، اس پر راضی ہو جانے کا ایک دوسرا درجہ ہے، وہ کیا ہے؟ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، رضا یہ ہے کہ منع و عطا دونوں حالتوں میں دل کی کیفیت یکساں رہے، یعنی ایک جیسی رہے، یعنی اللہ پاک نعمت عطا فرمائے تب بھی دل مطمئن ہو، اور اللہ پاک کی طرف سے آزمائش آئے تو اس پر بھی دل مطمئن ہی رہے۔ مثال کے طور پر ہمیں کوئی آ کر کہے کہ تمہاری
1 کروڑ روپے کی لاٹری نکل آئی ہے تو ہمارے دل کی حالت کیا ہوگی؟ ہم خوشی سے جھوم اٹھیں گے، دل مچل جائے گا، چہرہ جگمگا اٹھے گا، شاید ایسا لگے گا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ اس کے برخلاف اگر کوئی آ کر کہے تمہاری دکان میں آگ لگ گئی ہے اور سارا سامان جل گیا ہے، اب ہمارے دل کی حالت کیا ہوگی؟ دل غم میں ڈوب جائے گا، چہرے پر پریشانی کے آثار ہوں گے، ہو سکتا ہے ہائے میں لٹ گیا، برباد ہو گیا کہہ کر ہنگامہ بھی مچا دیں۔ یوں دل کی حالت بدلتی ہے، نعمت ملنے پر کیفیت اور ہوتی ہے اور نعمت چھن جانے پر کیفیت اور ہوتی ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ بندے کی کیفیت ہر حال میں ایک ہی رہے۔ نعمت ملنے پر جیسے خوشی ہوتی ہے، ایسے ہی نعمت نہ ملنے پر بھی بندہ اللہ پاک سے راضی اور مطمئن ہی رہے۔ اسے کہتے ہیں اللہ پاک کے رب ہونے پر راضی ہو جانا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، ہم بچپن سے پڑھتے ہیں، سنتے آ رہے ہیں کہ ہر اچھی بری تقدیر اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ ہمیں نعمت ملے یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے، کوئی آزمائش آئے یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے، مال ملا یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے، بیماری بھی اللہ پاک ہی کی طرف سے ہے۔ غرض ہر اچھی اور بری تقدیر اللہ پاک ہی کی طرف سے ہے۔ لہذا جب بندہ یہ اقرار کر چکا کہ میں اللہ پاک کے رب ہونے پر راضی ہوں، تو اسے چاہیے کہ اللہ پاک کے ہر فیصلے پر راضی ہی رہے۔ اگر نعمت ملنے پر خوش ہوتا ہے تو چاہیے کہ آزمائش آنے پر بھی خوشی ہی ہو۔ اللہ پاک کے کسی فیصلے پر بھی دل میلا نہ کرے، نہ زبان پر شکوہ لائے۔ ہاں، اللہ پاک سے دنیا اور آخرت میں خیر و عافیت کی دعا کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے دنیا و آخرت میں معافی اور ہر برائی سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، رضا کا تیسرا درجہ وہ درجہ ہے کہ ہر مسلمان کم از کم اس درجے پر لازمی ہونا چاہیے۔ یہ درجہ کیا ہے؟ حضرت ابو علی دقاق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، رضا یہ نہیں ہے کہ بندے کو تکلیف محسوس ہی نہ ہو، بلکہ رضا یہ ہے کہ بندہ اللہ پاک کے فیصلے پر اعتراض نہ کرے۔ تکلیف پہنچی، مصیبت آئی، کہیں چوٹ لگ گئی، کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، غربت آ گئی، بیماری آ گئی، یہ چیزیں محسوس ہوں، دل غمگین ہو جائے، آنکھ سے آنسو نکل آئیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم دل میلا نہ کریں، زبان پر شکوہ نہ لائیں، اپنے پیارے رب کریم کے فیصلے پر معاذ اللہ اعتراض نہ کریں۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک پر اعتراض کرنا دین کی بھی موت ہے، توحید کی بھی موت ہے اور توکل کی بھی موت ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنی انمول کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ 141 اور 142 پر لکھتے ہیں، اللہ پاک پر اعتراض کرنا قطعی کفر ہے، اور معترض یعنی اللہ پاک پر اعتراض کرنے والا کافر ہے۔ اللہ پاک خالق و مالک ہے، اسی کے پیدا کردہ بندے کا
اس پر اعتراض کرنا اس کی شدید ترین توہین ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ اللہ پاک کے ہر کام کو مبنی بر حکمت ہی یقین کرے، خواہ اس کی اپنی عقل میں آئے یا نہ آئے۔ زبان پر آنا کجا، دل میں بھی اعتراض کو جگہ نہ دے۔ اے خدائے مصطفیٰ، ایمان پر ہو خاتمہ، مغفرت کر واسطہ اصحاب و اہل بیت کا۔ آمین۔ اے عاشقان رسول، ہم بندے ہیں اور بندے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے رب کریم کے فیصلے پر اعتراض کرے۔ اللہ پاک ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں پیدا فرمایا، اسی نے ہمیں زندگی بخشی، وہی ہمیں رزق عطا فرماتا ہے، اس نے ہمارے لیے زمین کا فرش بچھایا، اس نے ہمارے لیے نیلے آسمان کی چھت بنائی، ہر طرح کی نعمتیں ہمیں وہی عطا فرماتا ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے۔ ہم تو بندے ہیں اور بندے کا یہی حق ہے کہ اپنے رب کے فیصلے پر راضی رہے۔ اصل میں دیکھا جائے تو اعتراض اللہ پاک کے فیصلے پر نہیں بلکہ ہماری ان خواہشات پر بنتا ہے جو اللہ پاک کی مرضی سے ہٹ کر ہیں۔ مثلا اللہ پاک نے مجھے غریب رکھا، اس کے باوجود میرے دل میں امیر ہونے کی خواہش ہے، تو چاہیے کہ میں اپنی اس خواہش کو پورا کہوں۔ آخر ایک بندے کے دل میں ایسی خواہش ہی کیوں رہے جو اس کے رب کی مرضی کے خلاف ہو۔ امام کشیری رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، تقدیر سے جو کچھ ظاہر ہو اس کے سامنے اپنے اختیارات کو چھوڑ دینا اسے عبودیت یعنی بندگی کہا جاتا ہے۔ حضرت رویم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر بندے کے سیدھے ہاتھ پر پوری جہنم رکھ دی جائے تو اس پر اعتراض کرنا تو دور کی بات، اسے چاہیے کہ یہ بھی نہ کہے کہ اے اللہ پاک اسے الٹے ہاتھ پر رکھ دے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی میں ہے، اللہ پاک فرماتا ہے، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس جو میری دی ہوئی مصیبت پر صبر نہ کرے، میری نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے، میری تقدیر پر راضی نہ ہو، اسے چاہیے کہ میرے سوا کوئی اور رب تلاش کر لے۔ الامان والحفیظ۔ پیارے اسلامی بھائیو، دیکھیے کیسے جھنجھوڑنے والا کلام ہے۔ جو بندہ اللہ پاک کی تقدیر پر، اس کے فیصلوں پر راضی نہیں رہتا، اسے گویا دھتکارا جا رہا ہے، اسے بتایا جا رہا ہے کہ وہ بندہ کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ اصل میں بندہ تو وہی ہے جو رب کریم کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے۔ کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، گر تو ناراض ہو گیا یا رب۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، پہلے دور میں غلام باقاعدہ بازار میں فروخت کیے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک غلام کی ضرورت پیش آئی۔ آپ بازار تشریف لے گئے، ایک غلام خریدا اور گھر لے آئے۔ آپ نے اس غلام سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ غلام نے کہا، جس نام سے آپ پکاریں وہی میرا نام ہے۔ آپ نے پوچھا، تم کیا کھانے کے عادی ہو؟ غلام نے کہا، جو آپ کھلا دیں گے کھا لوں گا۔ پھر پوچھا، کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ غلام بولا، جو آپ کی خواہش ہے وہی میری خواہش ہے۔ میں تو غلام ہوں اور غلام کو ان چیزوں سے تعلق نہیں ہوا کرتا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی سوچنے لگے، کاش
میں بھی اللہ پاک کا ایسا ہی اطاعت گزار ہوتا تو کتنا بہتر تھا۔ اے عاشقان رسول، اسے کہتے ہیں بندہ ہونا۔ بندہ ہوتا ہی وہ ہے جس کی اپنی کوئی خواہش نہ ہو، جس کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو۔ بندہ ہمیشہ اپنے مالک کی مرضی پر چلتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ غربت آئے، پریشانی آئے، مصیبت آئے، کچھ بھی ہو، ہم اللہ پاک کے فیصلے پر مطمئن رہیں، کبھی بھی شکوہ شکایت زبان پر نہ لائیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امام شارانی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، بندے کے لیے شان بندگی یہ ہے کہ بندہ ہر حال میں اللہ پاک سے راضی ہی رہے، کسی معاملے میں بھی دل میلا نہ ہونے دے، جو کچھ عطا کیا گیا اس سے زیادہ کی خواہش نہ کرے، اس لیے کہ اللہ پاک ہم سے زیادہ ہماری بھلائی کو جاننے والا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ امام شارانی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا اللہ پاک نے جو کچھ عطا فرمایا ہے، جس حال میں رکھا ہے، اگر بندہ اس کے علاوہ کچھ اور طلب کرے تو وہ گویا اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اللہ پاک سے بڑھ کر علم رکھنے والا ہے، وہ اللہ پاک سے بڑھ کر علم رکھنے والا ہے، اور بندے کے جاہل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ الامان والحفیظ۔ عاشقان رسول غور فرمائیے، اگر ہم اللہ پاک کی رضا میں راضی نہیں رہتے، جو کچھ اللہ پاک نے عطا فرمایا اس پر راضی نہیں ہوتے، جس حال میں اللہ پاک نے رکھا ہے اس حال میں خوش نہیں ہوتے، تو دیکھیے بات کتنی دور تک پہنچتی ہے۔ یہ گویا اس بات کا دعویٰ ہے کہ بندہ اللہ پاک سے بڑھ کر علم رکھتا ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک کا ہی علم کامل ہے، کوئی بھی اس سے بڑھ کر علم والا نہیں ہے۔ اس نے اپنی علم ازلی سے جانا، اور جو ہمارے حق میں بہتر تھا وہی کچھ عطا فرمایا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ پاک کی رضا میں راضی ہی رہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام فرعون کے پاس اسے نیکی کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے، تو فرعون نے پوچھا فَمَن رَبُّكُمَا یا موسیٰ۔ ترجمہ کنز العرفان، اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ ترجمہ کنز العرفان، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خاص شکل و صورت دی، پھر راہ دکھائی۔ مفسرین اکرام نے اس آیت کی جو وضاحت فرمائی، اس کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو ایک خاص مقصد کے تحت مخصوص صلاحیت پر پیدا فرمایا، پھر ہر چیز کو اس کے کام کے مطابق صورت بھی عطا فرمائی، پھر ہر چیز کو اس کی صلاحیت اور کام کے مطابق اسباب بھی عطا فرما دیے، اور ساتھ ہی ساتھ ان اسباب کو استعمال میں کیسے لانا ہے اس کی ہدایت بھی فرما دی۔ مثلا اللہ پاک نے آنکھ،
دیکھنے کے لیے پیدا فرمائی، اس میں دیکھنے کی صلاحیت بھی رکھی، کان سننے کے لیے پیدا فرمائے، کانوں کو ان کے کام کے مطابق شکل و صورت بھی عطا فرمائی، اور سننے کی صلاحیت سے بھی نوازا۔ پھر کمال یہ کہ ہر چیز کا ایک خاص مقصد ہے۔ کان سنتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، آنکھ دیکھتی ہے، سن نہیں سکتی۔ اسی طرح کائنات کی ہر چیز اپنے ایک جدا مقصد کے تحت اپنے علیحدہ کام کے لیے بنائی گئی۔ ہر چیز کو اس کی صلاحیت اور کام کے مطابق شکل و صورت بھی دی گئی، اسباب بھی مہیا فرما دیے، اور ان اسباب کو استعمال کرنے کی ہدایت بھی عطا فرما دی۔ امام شارانی رحمۃ اللہ تعالی اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ آیت تقاضا کرتی ہے کہ اللہ پاک نے اپنی حکمت بالغہ کے مطابق جس کو جو عطا فرمایا اس کے لیے کمال وہی ہے۔ نبیوں کو نبوت عطا فرمائی، ان کے حق میں نبی ہونا ہی کمال ہے۔ ولیوں کو ولایت عطا فرمائی، ان کے حق میں ولایت کمال ہے۔ علماء کو علم عطا فرمایا، ان کے حق میں علم کمال ہے۔ غرض جس کو جو بھی عطا ہوا اس کو کمال ہی عطا ہوا۔ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ اللہ پاک کی بارگاہ سے جس کو بھی جو بھی ملا 100% ہی ملا، کسی کو بھی کم نہیں دیا گیا۔ ہاں، ہر ایک کا 100% اس کی صلاحیت اور اس کی طاقت کے مطابق ہے۔ مثال کے طور پر ایک نرسری کلاس کا طالب علم ہے، وہ 100% نمبر لیتا ہے، تو وہ کس کلاس میں پہنچے گا؟ پریپ میں جائے گا۔ اسی طرح ایک بی اے کا طالب علم ہے، وہ 100% نمبر لیتا ہے، وہ کس کلاس میں جائے گا؟ ایم اے میں جائے گا۔ یہ فرق کیوں؟ نمبر دونوں نے 100% ہی لیے، تو ایک پریپ میں اور دوسرا ایم اے میں کیوں پہنچا؟ بالکل بات واضح ہے۔ نمبر اگرچہ دونوں کے برابر ہیں، مگر دونوں کی صلاحیت مختلف تھی، دونوں کی قابلیت مختلف تھی۔ بالفرض اگر نرسری والے کو 100% نمبر ملنے پر ایم اے میں بٹھا دیے جائے اور بی اے والے کو 100% نمبر ملنے پر پریپ میں بٹھا دیا جائے تو دونوں اپنا توازن کھو بیٹھے اور دونوں ان بیلنس ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں اللہ پاک نے ہر ایک کو کمال ہی عطا فرمایا۔ جو امیر ہے اسے بھی 100% ملا، جو غریب ہے اسے بھی 100% ملا۔ البتہ ہر ایک کی قابلیت جدا ہے، ہر ایک کی طاقت جدا ہے۔ اگر غریب کو 150% دے کر اسے امیر کر دیا جائے یا امیر کو 50% دے کر غریب کر دیا جائے تو دونوں اپنا توازن کھو بیٹھیں، دونوں ان بیلنس ہو جاتے۔ مگر قربان جائیے، اللہ رب العالمین ہے، اس نے ہر ایک کو 100% ہی عطا فرمایا، اور جس کو جو کچھ عطا فرمایا اس کے حق میں وہی کمال ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ پاک فرماتا ہے، میرے کچھ بندے وہ ہیں جن کے حق میں غربت ہی بہتر ہے۔ اگر میں ان کو امیر بنا دیتا تو ان کا حال بگڑ جاتا، اور بعض بندے وہ ہیں جن کے حق میں امیر ہونا ہی بہتر ہے۔ اگر میں انہیں غریب بناتا تو ان کا حال بگڑ جاتا۔ خدا تجھ سے تیری ولا مانگتا ہوں، میں عشق شہ انبیاء مانگتا ہوں، الہی نہیں مانگتا مال و دولت، فقط تجھ سے تیری رضا مانگتا ہوں۔ آمین۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری ہے اس کے لیے جس کو اسلام کی ہدایت دی گئی، قدر کفایت رزق دیا گیا اور وہ اس پر راضی ہے۔
ایک حدیث پاک میں ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ پاک میری امت کے ایک گروہ کو پر عطا فرمائے گا جن کے ذریعے وہ اپنی قبروں سے اڑ کر جنت میں چلے جائیں گے اور وہاں جیسے چاہیں گے لطف اندوز ہوں گے. فرشتے ان سے پوچھیں گے کیا تم حساب دے چکے ہو؟ وہ کہیں گے ہم نے حساب نہیں دیا. فرشتے پھر پوچھیں گے کیا تم پل صراط سے گزر چکے؟ وہ جواب دیں گے ہم نے پل صراط نہیں دیکھا. پھر فرشتے پوچھیں گے کیا تم نے جہنم کو دیکھا؟ وہ کہیں گے ہم نے کسی چیز کو نہیں دیکھا. تب فرشتے ان سے کہیں گے تم کس کی امت میں سے ہو؟ وہ خوش بخت جنتی کہیں گے ہم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے امتی ہیں. فرشتے کہیں گے ہم تمہیں اللہ پاک کی قسم دیتے ہیں بتاؤ دنیا میں تمہارے کیا اعمال تھے سنیے. وہ جواب دیں گے ہماری 2 عادتیں تھیں جن کی وجہ سے ہم اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس مرتبے کو پہنچے. نمبر 1 ہم تنہائی میں بھی اللہ پاک کی نافرمانی سے حیا کرتے تھے اور دوسرا ہم اللہ پاک کے عطا کردہ تھوڑے رزق پر بھی راضی رہتے تھے. تاج و تخت و حکومت مت دے کثرت مال و دولت مت دے اپنی رضا کا دے دے مزدہ یا اللہ میری جھولی بھر دے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اے عاشقان رسول اندازہ کیجئے ہیں اندازہ کیجئے قیامت کا 50,000 سالہ دن لوگ قبروں سے اٹھ کر میدان معاشر کا رخ کریں گے. آہ وہ دہکتی ہوئی تانبے کی زمین 1.25 میل پر رہ کر آگ برساتا سورج انتہا کی گرمی پھر نامہ اعمال ہاتھوں میں دیا جانا حساب کتاب کا معاملہ پھر پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ. پل صراط بھی کیسا بال سے باریک تلوار کی دھار سے تیز 1500 سال کی راہ. ادھر لوگ ایسی ہولناک مشقتوں میں مبتلا ہوں گے اور ادھر اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنے والے تنہائی میں بھی رب کریم کی نافرمانی سے بچنے والے قبروں ہی سے اڑ کر جنت میں پہنچ جائیں گے. نہ میدان معاشر کی گرمی دیکھیں گے نہ حساب و کتاب نہ پل صراط. سبحان اللہ. اندازہ کیجئے یہ کیسے خوش نصیب ہوں گے. کاش اے کاش ہم بھی ایسے ہو جائیں. کاش ہم بھی اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنے والے خلوت و جلوت میں گناہوں سے بچنے والے اپنے رب کریم کے فرما بردار بندے بن جائیں. امام غزالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے بندے کو آخرت میں جو انعامات عطا کیے جائیں گے ان میں سب سے بڑا اور انتہائی درجے کا انعام یہ ہے کہ اللہ پاک بندے سے راضی ہو جائے. اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. ترجمہ کنز العرفان. اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. یعنی جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ پاک جنتیوں سے راضی ہوگا کبھی ناراض نہ ہوگا. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اہل جنت سے فرمائے گا اے جنتیوں کیا تم راضی ہو گئے؟ اہل جنت عرض کریں گے مولا کیوں راضی نہ ہوں؟ تو نے تو ہمیں وہ نعمتیں دیں جو کسی کو نہ دیں.
اللہ پاک فرمائے گا میں تم کو ان سب سے اعلیٰ نعمت دوں گا. اہل جنت عرض کریں گے مولا ان سے افضل کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا میں تم سے راضی رہوں گا کبھی ناراض نہ ہوں گا. ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا اے اللہ پاک کے نبی علیہ السلام اللہ پاک سے ایسا عمل پوچھئے کہ جب ہم وہ عمل کریں تو اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم کی بارگاہ میں بنی اسرائیل کا مدعا پیش کیا. اس پر اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ بنی اسرائیل سے فرما دیں وہ مجھ سے راضی رہیں میں ان سے راضی ہو جاؤں. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نیک اعمال رسالے سے اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی سعادت حاصل کریں گے. مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں کے حاضرین اپنا نیک اعمال کا رسالہ نکال لیجئے یا موبائل اپلیکیشن انسٹال کر لیجئے. آئیے انشاءاللہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں. 26 جنوری کا آج انشاءاللہ جائزہ لیں گے. ایک اچھی نیتیں کی. 2 5 نمازیں جماعت سے ادا کی. 3 نماز سے قبل نماز کی دعوت دی. 4 رات کو سورہ ملک شریف پڑھ یا سن لی. 5 5 نمازوں کے بعد آیت الکرسی سورہ اخلاص تسبیح فاطمہ پڑھی. 6 کم از کم 3 آیات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ تلاوت کی یا سنی. 7 شجرے کے کچھ نہ کچھ اوراد پڑھے. 8 313 بار درود شریف پڑھا. 9 آنکھوں کو گناہوں سے بچایا. 10 کانوں کو گناہوں سے بچایا. 11 نگاہیں نیچی رکھی. 12 دینی کتاب کا مطالعہ کیا. 13 اذان و اقامت کا جواب دیا. 14 غصے کا علاج کیا. 15 نیک اعمال رسالے سے اپنے اعمال کا جائزہ لیا. 16 اپنے نگران کی اطاعت کی. 17 آپ جناب و جی جی کہہ کر گفتگو کی. 18 مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا یا پڑھایا. 19 عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے کے اندر اندر سونے کی کوشش کی. 20 دینی کاموں میں 2 گھنٹے دیے. 21 فجر کے لیے جگایا. 22 گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے. 23 گھر درس ہوا. 24 ایک دینی درس دیا یا سنا. 25 سنت کے مطابق لباس پہنا. 26 زلفیں رکھنے کی سنت پر عمل ہے. 27 داڑھی منڈانے یا ایک مشت سے گھٹانے کا گناہ تو نہیں کیا. 28 گناہ ہو جانے کی صورت میں فوراً توبہ کی. 29 سنت کے مطابق کھانا کھایا. 30 مسلمانوں کو سلام کیا. 31 سنتوں پر کچھ نہ کچھ عمل کیا. 32 ظہر کی 4 سنتیں قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی. 33 تہجد کی نماز پڑھی. 34 اوابین یا اشراق و چاشت کے نوافل پڑھے. 35 عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی. 36 دینی کام کی ترغیب دلائی. 37 دوسروں سے مانگ کر کوئی چیز استعمال تو نہیں کی. 38 جھوٹ بولنے غیبت و چگلی کرنے سننے سے بچے. 39 کچھ نہ کچھ وقت کے لیے مدنی چینل دیکھا. 40 ذاتی دوستی تو نہیں ہے. 41 وقت پر قرض ادا کر دیا. 42 عاجزی میں ریاکاری سے بچے. 43 صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھا. 44 مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی. 45 تفسیر سننے سنانے کا حلقہ لگایا یا شرکت کی.
46 ہر جائز و عزت والے کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھی 47 چوک درس دیا یا سنا 48 اپنے والدین اور پیر و مرشد کے لیے کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کیا 49 اسراف سے بچے 50 ٹریفک قوانین کی پابندی کی 51 تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا 52 زبان کو گناہوں سے بچایا 53 زبان کو فضول استعمال سے بچایا 54 مذاق مسخری طنز دل آزاری اور کہکا لگانے سے بچے 55 امامہ شریف باندھا 56 ماں باپ کا ادب و احترام بجا لائے قفل مدینہ کارکردگی لکھ کر گفتگو کم از کم 12 مرتبہ اشارے سے گفتگو کم از کم 12 مرتبہ نگاہیں گاڑے بغیر گفتگو کم از کم 12 مرتبہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال پر عمل کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہل ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے مالک کریم، اے ہمیں پالنے والے مولا، اے عزتیں دینے والے مولا، اے نعمتیں دینے والے مولا، اے رفعتیں دینے والے مولا، اے توبہ کرنے والوں کو پسند کرنے والے مولا، بخشش کے پروانے دینے والے مولا، اے مالک، تیرے یہ گناہ گار بندے جن کا رواں رواں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اے مالک تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے مالک ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں جو چھپ چھپ کے کیے، جو لوگوں کے سامنے کیے، اے مالک کسی کی دل آزاری کی، کسی کی غیبت کی، اے مالک کسی کا دل توڑا، کسی کی حق تلفی کی، اے مولا بہت سے گناہ ہیں جو زبان پر آتے بھی نہیں آ سکتے، اے مالک اپنے کرم سے ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، بخشش کے پروانے نصیب فرما دے، اے مالک ہم نے سنا کہ تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی ہے، اے مالک اپنی رحمت کے صدقے ہم سب کی بلا حساب بخشش فرما دے، اے مالک ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، اے مولا جس طرح ہم نے اپنے ظاہر کو اچھا کیا، اے مالک ہمارے باطن کو بھی اچھا فرما دے، اے مولا دل کی گندگیوں کو دور فرما دے، اے مولا ہمارے ظاہر و باطن کو ایک جیسا فرما دے، اے مولا ظاہر بھی اچھا فرما دے، باطن بھی اچھا فرما دے، اے مالک ہم نیک بننا چاہتے ہیں، مولا ہمیں نیک بنا دے۔ آج کے اس سحری اجتماع میں اے مولا ہم حاضر ہوئے، ہمارا آنا قبول فرما لے، ہمیں نفلی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، اے مولا ہمیں تہجد کی نعمت عطا فرما دے، اے مولا ہمیں نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے مولا
دور و نزدیک سے اسلامی بھائی آئے اور جو ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں، مولا سب کو بلا حساب بخشش کے پروانے نصیب فرما دے۔ اے مالک، جن کے والدین عزیز و اقربا اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مولا سب کی بلا حساب بخشش فرما دے۔ اے مالک، جو بیمار ہیں اس اجتماع پاک کے صدقے ان کو شفا عطا فرما دے، جو گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، سب کو شفا عطا فرما دے۔ اے مالک، جو مایوس ہو چکے، اے مالک تو کریم ہے، تیرے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں، مولا ان کو بھی شفا عطا فرما دے۔ اے مولا، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، جو پریشان حال ہیں ان کو پریشانی ان کی دور فرما دے، جو قرض کے بوجھ تلے دبے میں مولا ان کو قرض سے خلاصی عطا فرما دے۔ اے مولا، جو بیجا مقدمات میں پھنسے ہیں، مولا ان کو خلاصی عطا فرما دے۔ اے مالک، اپنے کرم سے ہمارے ملک پاکستان خیر فرما، اس کو اندرونی بیرونی خلفشاں سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے محفوظ فرما۔ اے مالک، تمام علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت کی خیر فرما، بالخصوص میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کی خیر فرما، آپ کے علم میں، عمل میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں ڈھیروں برکت نصیب فرما، آپ کو صحت والی، عافیت والی، نیکیوں بری طویل زندگی عطا فرما، آپ کا سایہ ہمارے سر پر قائم و دائم فرما۔ اے مولا، جس کے دل میں جو نیک جائز حاجت ہے مولا اپنے کرم سے قبول فرما لے، پورا فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے مولا، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی۔ صلی اللہ تعالی علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا۔ مومنوں پڑھتے رہو تو اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تو اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام، ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام، زینت عرش مولا۔ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا، الصلاۃ والسلام، ہو زباں پر پیارے آقا،
الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا یا الہی صلی اللہ علیہ نبی الشلمشی وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے مالک کریم، ہمارا سحری اجتماع میں آنا، شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطی، ریاکاری، سستی اپنی رحمت سے معاف فرما، عمل کا جذبہ دے، ہمیں پرہیزگار اور ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، جب دم واپسی ہو تو لپر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کر دے کرم مولا کر دے کرم، رکھ لے بھرم مولا رکھ لے بھرم، کر دے کرم مولا کر دے کرم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جامع مسجد اقصی شیرانوالہ گیٹ میں الحمدللہ سحری اجتماع کا سلسلہ ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد رکن شورا حاجی غفور صاحب نے سنت و برا بیان فرمایا۔ بیان کے بعد عاشقان رسول نے ماشاءاللہ عز و جل صلاۃ التوبہ کی نماز ادا کی۔ صلاۃ التوبہ کے نفل ادا کرنے کے بعد عاشقان رسول نے ماشاءاللہ یہی مسجد میں ہی قیام کیا۔ وقفہ احرام کا سلسلہ تھا، اور ابھی الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول نے نماز تہجد کے لیے ماشاءاللہ عز و جل جمع ہوئے۔ ابھی انشاءاللہ نماز تہجد با جماعت ادا کی جائے گی۔ نماز تہجد کے بعد انشاءاللہ مناجات ہوگی، دعا ہوگی، دعا کے بعد عاشقان رسول ماشاءاللہ عز و جل ماہ رجب کے نفل روزوں کے فضائل پانے کی نیت سے انشاءاللہ نفل روزہ رکھیں گے۔ سحری کرنے کے بعد عاشقان رسول انشاءاللہ مسجد میں پھر آمنے سامنے بیٹھ کر انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد انشاءاللہ جیسے یہ اذان ہوگی تو اذان کا جواب بھی انشاءاللہ دیں گے۔ اذان کا جواب دینے کے بعد عاشقان رسول مسجد سے باہر جا کر انشاءاللہ عز و جل عاشقان رسول کو نماز فجر کے لیے جگائیں۔ نماز فجر کے لیے جگانے کے بعد مسجد میں واپس آ کر سنت قبلیہ ادا کریں گے۔ سنت قبلیہ ادا کرنے کے بعد نماز فجر جو ہے یہ با جماعت ادا کی جائے گی۔ نماز فجر کے بعد انشاءاللہ عز و جل تفسیر سنانے کا حلقہ ہوگا۔ جی ہاں، 3 آیات ترجمہ تفسیر صراط الجنان سے انشاءاللہ پڑھی جائے گی، 4 صفحات فضائل سنت سے پڑھے جائیں گے، شجرہ شریف کے کچھ نہ کچھ اوراد ہوں گے، اور الحمدللہ شجرہ عالیہ قادریہ یہ پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل اشراق و چاش کے نوافل بھی عاشقان رسول ادا کریں گے، اور صلاۃ و سلام پر انشاءاللہ عز و جل ہمارے اس سحری اجتماع کا اختتام ہوگا۔ تو تمام عاشقان رسول سے گزارش ہے کہ اول تاخر شرکت فرمائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو شیڈول کے مطابق، جدول کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لاج رکھ میرے دستے دعا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، اپنی رحمت کی
اپنی عطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے کر دے کرم مولا کر دے کرم رکھ لے بھرم مولا رکھ لے بھرم کر دے کرم مولا کر دے کرم بخشش کا مغفرت کا یہ عزت کا ہے سبب جس کو ملا نصیب سے ہے روزہ رجب اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے اب اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے اب عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی فجر کا وقت ہو گیا اٹھو فجر کا وقت ہو گیا اٹھو اے غلامان مصطفیٰ اٹھو اے غلامان مصطفیٰ اٹھو مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں غزوہ تبوک میں ایک رات سرور کائنات شاہ موجودات دافع آفات و بلیات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے بلال تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی حضور آپ کے رب عز و جل کی قسم ہم تو اپنے توشہ دان خالی کیے بیٹھے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھی طرح دیکھو اور اپنے توشہ دان جھاڑو شاید کچھ نکل آئے۔ اس وقت ہم 3 افراد تھے، سب نے اپنے اپنے توشہ دان جھاڑے تو کل 7 کھجوریں برآمد ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک صفحے پر رکھ کر اپنا دستے مبارک رکھ دیا اور فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ ہم تینوں نے محبوب داور عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے انور کے نیچے سے اٹھا کر خوب کھائیں۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گٹھلیاں الٹے ہاتھ میں رکھتا جاتا تھا، جب میں نے سیر ہو کر ان کو شمار کیا تو 54 تھیں۔ اسی طرح ان دونوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی سیر ہو کر کھائیں۔ جب ہم نے کھانے سے ہاتھ روک لیا تو سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنا دستے پر انوار اٹھا لیا، وہ 7 کھجوریں اسی طرح موجود تھیں۔ سبحان اللہ۔ شہنشاہ خوش خصال، سلطان شیریں مقال، پیکر حسن و جمال، بے مثل و بے مثال، اپنی ہر صفت میں باکمال، محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بلال ان کو سنبھال کر رکھو اور ان میں سے کوئی نہ کھائے
پھر کام آئیں گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو نہ کھایا، جب دوسرا دن آیا اور کھانے کا وقت ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی 7 کھجوریں لانے کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی طرح اپنا دست مبارک اس پر رکھا اور فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ اب ہم 10 آدمی تھے، سب سیر ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست رحمت اٹھایا تو 7 کھجوریں بدستور موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال، اگر مجھے حق تعالیٰ سے حیا نہ آ رہی ہوتی تو واپس مدینہ پہنچنے تک انہی 7 کھجوروں سے کھاتے۔ سبحان اللہ۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجوریں ایک لڑکے کو عطا فرما دی، وہ انہیں کھا کر جاتا رہا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو۔ اور وہ جنہیں کتاب ملی ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے عمل سے بے خبر نہیں۔ بے شک ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو انہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اسی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کرنا شروع کر دیں۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کی خواہش یہ تھی کہ خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ بیت المقدس کو قبلہ بنایا جانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا، بلکہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے علاوہ کثیر انبیاء کرام علیہ السلام کا قبلہ تھا، اور ایک وجہ یہ تھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی وجہ سے یہودی فخر و غرور میں مبتلا ہو گئے اور یوں کہنے لگے تھے کہ مسلمان ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں لیکن نماز ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن نماز کی حالت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امید میں بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آ جائے۔ اس پر نماز کے دوران یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو رضائے الہی قرار دیتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے حسین انداز کو قرآن میں بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور خوشی کے مطابق خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ہی میں خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے۔ مسلمانوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی طرف رخ کیا اور ظہر کی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف ہوئیں اور 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا کی گئیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو پورا فرماتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے قبلہ تبدیل فرمایا، اور اس آیت میں یوں نہیں فرمایا کہ ہم تمہیں
اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں میری رضا ہے، بلکہ یوں ارشاد فرمایا تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے۔ تو گویا کہ ارشاد فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر کوئی میری رضا کا طلبگار ہے اور میں دونوں جہاں میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سیدی سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقی رے علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے، بے خود سری جون دے، حق میں گن جنے دے با صفا کے واسطے، بغیر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے، حسن و سعد بل حسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے، حیات دی محیی جان فضا کے واسطے، طور و عرفان و علو و حمد و حسنہ و بغا دے، علی موسیٰ حسن احمد بغا کے واسطے، بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بیک دے داتا بیکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روئے ایمان کو جمال، شہزیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، پرزیا کر
تیرا چہرہ حشر میں اے کبریا شیزیا او دین پیر باصفا کے واسطے احینا فی دین و دنیا سلام بالسلام قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے صدقہ ان آیا کا دے چھے عین عز علم و عمل عفو و عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کیسی ہے برکتیں سحری کی رونقیں کیسی ہے برکتیں سحری کی رونقیں کیسی ہے برکتیں سحری کی رونقیں